نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والصحب الکرام المتقین المنتجبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک سب شامل ہو جائے۔ اللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ بعد از حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امم سرور کائنات روح کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے، آج اگر یوں کہوں کہ ابو بکر کے ستارے حیات النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ و نیاز پیش کرنے کے بعد یاران طریقت، احباب علم و دانش، علماء کرام، غلامان اولیاء، غلامان مصطفیٰ، سبھی کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست جو کہ یوم ہے اس ہستی کا کہ جو حضور علیہ السلام کے دربار کے پہلے خطیب ہیں، یہ دن اس ہستی کا ہے صاحب مصطفیٰ، ذرا کہیں نا سبحان اللہ، صاحب مصطفیٰ، رفیق مصطفیٰ، رفیق مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، حبیب مصطفیٰ، ذرا اونچا کہیں نا سبحان اللہ، حبیب مصطفیٰ، شناسائے مزاج مصطفیٰ، شناسائے مزاج مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، جان نثار مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا یہ یوم ہے اور آپ کی شان یہ ہے کہ قرآن پاک میں 15 سے زائد آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی، 15 سے زائد، اور آپ کی 4 پشتوں کو صحابیت کا درجہ حاصل ہے، خود بھی صحابی، والدین بھی صحابی، بچے بھی صحابی اور پوتے بھی صحابی، 4 پشتوں کو صحابیت کا درجہ حاصل ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس کسی نے جہنم کی آگ سے آزاد شخص دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ جہنم کی آگ سے آزاد شخص دیکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ صدیق کا لقب ہی صدیق اکبر کو آسمان سے ملا ہے، یہ صدیق کا لقب ہی آسمان سے سیدنا صدیق اکبر کو ملا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق جنت میں ہوگا، جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، میرا رفیق جنت میں ابو بکر ہوگا، میرا رفیق ابو بکر ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اب میں نے جو آیا مقدسہ آپ سب احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ 2 میں سے دوسرے، 2 میں سے دوسرے۔ تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کہاں حضور کے بعد دوسرے نظر آتے ہیں، ذرا کہیں نا سبحان اللہ، کہاں کہاں آپ 2 میں سے دوسرے نظر آتے ہیں۔
کہاں کہاں آپ دو میں سے دوسرے نظر آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں امامت میں تو حضور کے بعد دوسرے اگر کوئی نظر آتے ہیں تو وہ کون ہے؟ اونچا بولیں سیدنا صدیق اکبر. حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے بعد اگر کوئی ہستی نظر آتی ہے تو وہ کون ہے؟ اونچا بولیں وہ کون ہے؟ صدیق اکبر. اچھا، اور اگر کل حوض کوثر پر بھی جو حضور کے ساتھ دوسرے ہوں گے وہ صدیق اکبر ہوں گے. اور جنت میں حضور کے بعد جو دوسرے داخل ہوں گے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر ہوں گے. وہ بھی سیدنا صدیق اکبر ہوں گے جو جنت میں حضور کے بعد داخل ہوں گے. تو آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے بچپن بھی حضور کے ساتھ گزارا، جوانی بھی حضور کے ساتھ گزاری. جوانی بھی بلکہ حضور نے فرمایا ابو بکر تو میرا غار کا بھی ساتھی ہے اور تو ہی میرا مزار کا بھی ساتھی ہے. تو ہی میرا مزار کا بھی ساتھی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، فضائل صحابہ میں یہ بات موجود ہے، الموجب الکبیر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ ابو بکر سے کوئی خطا ہو، ابو بکر سے زمین پر کوئی خطا ہو. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کرتے تھے تو خلیفۃ الرسول کہہ کر بلایا کرتے تھے، خلیفۃ رسول کہہ کر بلایا کرتے تھے. تو آپ نے وہاں بھی حضور کا ساتھ دیا، ایسی جگہوں پر حضور کا ساتھ دیا. جب کوئی بھی حضور کا کسی نے ساتھ نہیں دیا اس وقت ابو بکر نے آپ کا ساتھ دیا، اس وقت بھی ابو بکر نے آپ کا ساتھ دیا. آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے آگے چل رہا تھا. تو حضور نے فرمایا ابو دردہ تم اس کے آگے چلتے ہو کہ جو دنیا میں ہر شخص سے بہتر ہے، اس کے آگے چلتے ہو. تو یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ جن کا ادب خود حضور علیہ السلام سکھا رہے ہیں، کہ جن کا ادب کون سکھا رہا ہے؟ حضور سکھا رہے ہیں. تو آپ دو میں سے دوسرے جب کفار کے ظلم و ستم ہوئے، ان کے ظلم و ستم سے جب کفار نے کیے تو حضور نے جب ہجرت کا فیصلہ کیا تو جب آپ غار کی طرف گئے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ دوسرے کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر. وہاں بھی جب گئے تو حضور کو کہتے ہیں آپ ٹھہر جائیں، میں ذرا اندر جا کے دیکھتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں. اب یہ بڑے بڑے محبوبوں کی داستانیں ہیں، لیکن یہ ایسی داستان ہے جو کہیں بھی نہیں ملتی، اچھا، یہ جو ہجرت مدینہ والا واقعہ ہے قرآن پاک میں صرف اس کو مضمون بنایا گیا. حالانکہ غار کے علاوہ ام معبد والا واقعہ، علماء کی میں توجہ چاہوں گا، ام معبد والا دیکھا جائے یا اس سے پہلے ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی جو عجیب تھی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اس غار والے واقعے کو ہی کیوں موضوع بنایا گیا؟ صرف اس غار والے ہی؟ تو ایک ہی جواب ملے گا کہ صدیق اکبر کی جو قربانیاں تھی رب نے صلہ دیا کہ اس سفر میں جو رفیق مصطفیٰ صدیق ہے تو اس سفر کا مضمون ہم قرآن میں داخل کر دیتے ہیں. اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ آج اس کی قربانیوں کا صلہ دینا ہے کہ جب حضور کے کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، آج اس کو یہ صلہ دیتے ہیں کہ آج غار میں یہ حضور کا اکیلے دیدار نصیب کرے، کوئی اور وجہ نہیں ہے. تو یہ جب غار میں آپ اندر گئے، کچھ جگہوں کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپا اور جب کپڑا ختم ہو گیا تو اپنی ایڑی وہاں پر رکھ دی، ایک سوراخ اپنی ایڑی رکھ دی وہاں پر، اور پھر حضور کو فرمایا کہ آپ آئیں. تو یہ ادھر ایک شاعر نے اس وہاں پر جب سانپ نے ڈنگ مارا نا آپ کی ایڑی پر، ادھر ایک شاعر نے بڑا خوبصورت اس کی منظر کشی کی ہے، ذرا آپ کا ذوق ہو تو سنا نہ دوں.
وہ جو سانپ ہے وہ اپنے حال میں کیا کہتا ہے؟ شاعر نے اس منظر کو کھینچا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کو کیا کہتا ہے؟ کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ 1000 سال سے تو وہ بھی اس چیز کا متلاشی تھا، وہ بھی اس انتظار میں تھا کہ کب اللہ کا محبوب آئے گا تو دیدار ہوگا۔ تو وہ سانپ کیا کہتا ہے زمانہ حال میں؟ او سپ کوے ذرا اڈی نو ہٹا لے، میں اج تیرا یار ویکھنے۔ سبحان اللہ۔ او سپ کوے ذرا اڈی نو ہٹا لے، میں اج تیرا یار ویکھنے۔ جو سیدنا صدیق اکبر کے اور ان مشائخ کے وسیلے سے آج یقیناً حضور کا دیدار بھی ہوگا۔ ہاتھوں کو اٹھائیں اور میرے ساتھ پڑھیں کہ میں اج تیرا یار، سپ کوے ذرا اڈی نو ہٹا لے، میں اج تیرا یار ویکھنے، میں اج تیرا یار ویکھنے۔ او بن دید مر جان تو بچا لے، بن دید مر جان تو بچا لے، میں اج تیرا یار ویکھنے۔ ایسے نہیں، ابھی بھی ہاتھ کچھ نیچے ہیں، مسجد گونجنی چاہیے۔ میں اج تیرا یار ویکھنے، او میں اج تیرا یار ویکھنے۔ او بن دید مر جان تو بچا لے، میں اج تیرا یار ویکھنے، میں اج تیرا یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب سانپ کیا کہتا ہے سلام میرا تیریاں وفاوانو، اج روکنا تو میریاں نگاہانو، اج روکنا تو میریاں نگاہانو۔ او میری ایک من لکھا من والے، میں اج تیرا یار، میں اج تیرا یار۔ او میری ایک من لکھا من والے، میں اج تیرا یار، او میں اج تیرا یار۔ اب کہنے لگا اسی دوویں، جب کوئی بات نہ بنی نا، اسی دوویں اس مکھ دے شدائیاں، اسی دوویں ایدی کر دے گدائیاں، اسی دوویں ایدی کر دے گدائیاں۔ جتھے چاہویں میرا پیار ازما لے، میں اج تیرا یار ویکھنے، میں اج تیرا۔ اب یہ تو سانپ کا مکالمہ تھا، علماء کی توجہ چاہوں گا، یہ سانپ کا مکالمہ تھا۔ اب صدیق اکبر نے بھی جواب دیا، آپ نے فرمایا اگوں آکھیا صدیق انج ہونا نہیں، تیرے اگوں اساں اڈی نو ہٹانا نہیں، تیرے اگوں اساں اڈی نو ہٹانا نہیں۔ او سپا پل جنا لگدا لائے، ویکھن نہیں نو یار دیونا۔ او سپا پل جنا لگدا لائے،
तैनू यार देवड़ा वेखण नहीं तैनू यार देवड़ा सिद्दीक़ अकबर की ये शान है, सुभान अल्लाह, आपकी ये शान है। और आपके बारे में हुजूर ने फरमाया, ऐ सिद्दीक़ अकबर, आपको रब ने रिजवान अकबर अता किया। रिजवान अकबर, तो साहबा ने पूछा ये रिजवान अकबर क्या होता है हुजूर? फरमाया कि रब क़यामत वाले रोज सबको उमूमी तजल्ली देगा, वाहिद अबू बकर है जिसको खुसूसी तजल्ली दे, वाहिद। और हुजूर ने फरमाया, मुझे किसी के माल ने इतना नफा, मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया। और आपका माल हुजूर अपना माल समझ के खर्च किया कर। अब अदब का क्या आलम है ये जरा देखें। आपसे किसी ने पूछा कि आप उम्र में बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? आप जरा जवाब सुने। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह से ये तसव्वुफ, ये तरीकत, ये अदब मुस्तफ़ा ही मिलता है आपकी बारगाह से। तो अब आपका जवाब सुने। आपसे किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं कि हुजूर बड़े हैं, तो आप फरमाते हैं बड़े तो हुजूर ही हैं, बूढ़ा मैं हूं। बड़े तो हुजूर ही हैं, बूढ़ा मैं हूं। तो अदब मुस्तफ़ा का ये, और रब की बारगाह में आपका मकाम क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हुजूर तशरीफ फरमा थे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप भी तशरीफ फरमा थे, तो इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आके हबीब से फरमाया कि अबू बकर को मेरा सलाम दीजिए और पूछो कि वो इस हाल में भी मुझसे राजी है। देखें, हम सारी जिंदगी की इबादत करते हैं, हमारा मिशन ये होता है कि रब हमसे राजी हो जाए। तो जिस हस्ती के लिए रब खुद सलाम भेजे उस अबू बकर का क्या आलम होगा? और जिस हस्ती के लिए अबू बकर, जिस हस्ती के लिए खुदा खुद सलाम भेजे, और हमारी ये कोशिश होती है सारी जिंदगी हम लगा देते हैं, वो बेरिया हुजूर क़िबला आलम फरमा रहे हैं, वो बेनियाज रब जिसके लिए न्याज करे और जिसके लिए, जिसका ख्याल करे, उस अबू बकर सिद्दीक का क्या मकाम होगा उनका। और हमारी सारी जिंदगी का यही मिशन होता है कि जी किसी तरीके से रब राजी हो जाए। तो यहाँ पे तो रब खुद पूछ रहा है कि सिद्दीक से पूछो कि इस हाल में भी मुझसे राजी है कि नहीं। तो आपने बरजस्ता कहा मैं रब से राजी हूं, मैं रब से राजी हूं, मैं रब से राजी हूं, 3 मरतबा। तो ये एक और बात, हजरत एक इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपने हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक से पूछें कि अब उनके दांत के दर्द का क्या हाल है। ये मकाम देखें, उनके दांत के दर्द का क्या हाल है। तो अब अदब की बात बता रहा हूं। तो जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक से पूछा, ऐ मेरे यार, आपके दांत में दर्द था तो आपने मुझसे तो कभी जिक्र नहीं किया, आपने मुझसे तो कभी जिक्र नहीं किया। तो अब ये अदब मुस्तफ़ा देखें। अब आपने जो जवाब दिया वो सोने से लिखने के काबिल है। फरमाया हुजूर दर्द तो था, लेकिन दर्द आया था खुदा की तरफ से, मतलब जो तकलीफ आई थी वो एक यार की तरफ से आई थी। तो मैंने एक यार की शिकायत दूसरे यार की तरफ करना मुनासिब नहीं समझा। कितनी बड़ी बात कि एक यार की, क्योंकि आप भी तो अल्लाह के महबूब है ना, तो मैंने एक यार की शिकायत दूसरे यार, तो ये अदब मुस्तफ़ा। दूसरा हुजूर क़िबला आलम ने, हमारे हुजूर क़िबला आलम ने, क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूं उस गार वाले ही मौजू के ऊपर, गार वाले मौजू के ऊपर, तो हमारे हुजूर क़िबला आलम ने जो है वो जो शेख और मुरीद का ताल्लुक होता है, इसकी 4 किस्म की इकसाम होती है। इसकी बोले कितनी किस्म की? 4 किस्म की तवज्जो का, जरा आप बैठ जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। 4 किस्म की तवज्जो हमारे हुजूर क़िबला आलम ने जो बयान किया, आप बैठ जाएंगे। 4 किस्म की जो तवज्जो का इकसाम है हमारे हुजूर क़िबला आलम ने बयान की हैं। ये शेख और मुरीद का जो रिलेशनशिप होता है ना, ये उसके लिए आपने पहली जो बयान की वो तासीर अलकाई, तासीर इनकासी है। क्या है? तासीर इनकासी है, जिसमें जब शेख जो है ना वो अपना जो अक्स होता है ना वो मुरीद के सीने में बहस कर देता है, उसमें बसा देता है। दूसरी आपने जो
توجہ کی اقسام بتائی، وہ تاثیر القائی ہے، وہ تاثیر القائی ہے جس میں شیخ اپنی توجہ سے مرید کے اوپر جو ہے وہ توجہ ڈالتا ہے، اور تیسری تاثیر اصلاحی ہے کہ جس پہ شیخ اپنی روحانی طاقت سے مرید کے قلب کو جو ہے وہ منور کرتا ہے۔ اب جو چوتھی جو سب سے اہم ہے، جس کے لیے تذکرہ چھڑا ہے، اور یہ بات سننے کے یہ عامیوں کو نہیں نصیب ہوتی، یہ عال والوں کو نصیب ہوتی ہے، جس کو توجہ اتحادی کہا جاتا ہے۔ یہ توجہ اتحادی یہ وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کو غار میں حضور سے نصیب ہوئی تھی۔ جو سیدنا صدیق، یہ باتیں تھوڑی مشکل ہیں لیکن میں آسان سے آسان تر کر کے آپ کو سمجھا، یہ جو توجہ اتحادی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو شیخ اور مرید کا ظاہر و باطن ہے نا، شیخ اور مرید کا ظاہر و باطن آپس میں متحد ہو جاتا ہے۔ جو فیوزات شیخ کے قلب پہ پڑ رہے ہوتے ہیں وہ مرید کے سینے میں بھی جاتے رہتے ہیں۔ اب اسی توجہ اتحادی کو یہاں ذرا دیکھ لیں، اب غار میں دیکھ لیں، رب جو فرماتا ہے کہ ہم نے اس وقت وہ تسکین نازل کی، وہ سکینہ نازل کیا، وہ تسکین جو نازل ہوئی، یہ مفتی صاحب آپ ہی سمجھیں گے، علامہ صاحب، کیونکہ یہ علمی گفتگو ہے۔ جو تسکین نازل ہوئی اس کا جو فیض ہے آج تو یہاں لینے والے ابو بکر صدیق ہیں اور دینے والے خود محمد عربی ہیں۔ آج اچھا چلے تھوڑا اور آسان کرتا ہوں کیونکہ ہم طریقت کے اور تصوف کے ہیں، اس کو ایسے کر لیتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے حضور قبلہ عالم اگر جانشین سلطان الفقراء پر توجہ کریں، توجہ ہے، توجہ اتحادی نصیب ہے، تو اب پتہ ہی نہیں لگتا کہ جب حضور قبلہ عالم موجود ہوں، محفل میں نہ ہوں، حضور جانشین سلطان الفقراء بیٹھے ہوں، ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ حضور قبلہ عالم خود تشریف فرما۔ صرف حضور قبلہ عالم ہی نہیں تشریف فرما بلکہ 42 ولی خود تشریف فرما ہے۔ پھر یہ جب دعا کراتے ہیں حضور جانشین سلطان الفقراء، بندہ آنکھ بند کر کے دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ مرشد ثانی سرکار خود دعا کروا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توجہ اتحادی کا میں فیض سمجھا رہا ہوں۔ پھر آپ کسی کو بیعت کریں تو بندہ یوں ہی سمجھتا ہے کہ ہم حضور مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کے بیعت ہو گئے۔ یہ توجہ اتحادی ہے۔ اب آئے مصطفیٰ کی توجہ کی بات نہ کر لیں۔ اس غار میں اس روز 3 دن اور 3 راتیں جو توجہ اتحادی پڑی تھی، اور وہ توجہ وہ کیسی توجہ تھی، وہ توجہ اتحادی کیسی تھی کہ جو حضور علیہ السلام کی توجہ اگر درخت پر پڑے، یہ اب اس توجہ کی بات بھی تو سن لینا ذرا، وہ اگر درخت پر پڑے تو درخت جو ہے وہ جڑ سے اکھڑ کر آ کر محمد عربی کو سلام کرے، اور وہ توجہ جو کنکریوں پر پڑے تو وہ کلمہ پڑھنے شروع ہو جائے، اور وہ توجہ جو چاند پر پڑے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اور وہ توجہ جو کسی کافر پر پڑے تو وہ کلمہ پڑھے، اور وہ توجہ جو کسی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھ دے تو امراض شفا ہو جائیں۔ اب قربان نہ جائیں سیدنا صدیق اکبر پر، اور 3 دن اور 3 راتیں آپ نے وہ جو فیض لیا ہے وہ آج تک صدیقی مشائخ کو نصیب ہوا ہے۔ آج تک وہ فیض جو توجہ اتحادی والا فیض، ادھر اور بھی حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک نان بھائی تھا، اس نے حضور باقی باللہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی طرح، یہ توجہ اتحادی کی مثالیں دے رہا ہوں میں، یہ توجہ اتحادی کی مثالیں دے رہا ہوں۔ حضرت باقی باللہ نے اس نان بھائی پہ جب توجہ اتحادی ڈالی نا، تو اب جب حجرے سے نکلے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے اور وہ نان بھائی کون ہے، وہ نان بھائی کون ہے۔ اسی طرح یہ توجہ اتحادی اگر آپ دیکھ لیں، اس توجہ اتحادی کا فیض اگر آپ دیکھ لیں تو اب ادھر پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ نان بھائی کون ہے اور حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں اسی توجہ اتحادی کا، اگر یہ توجہ اتحادی کسی کتے پر بھی پڑ جائے تو اللہ اسے بھی 309 سال رزق دیتا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا صحابہ کاف کا جو کتا تھا وہ کیا تھا، اندر 309 سال وہ تو زندہ ہی رہے تھے، کتے کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا؟ اس پر وہ فیض تھا، اس کی وجہ سے اس کا ذکر بھی رب نے قرآن میں کر دیا۔ اس کا یہ کیا ہے توجہ اتحادی، میں مثالوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔
تو یہ توجہ اتحادی کا فیض کس قدر سیدنا صدیق اکبر کو نصیب ہوا، اس کا یہ فیض ہے، وہ توجہ اتحادی کا فیض چلتا چلتا چلتا، یہ غار پرانے مشہور ہیں، چلتا 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 باغدرہ شریف کے پہاڑوں میں بھی پہنچا ہے، پھر چلتا چلتا سالک آباد شریف میں بھی پہنچا ہے، پھر چلتا چلتا ہمارے اور آپ کے حضور قبلہ عالم سرکار حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار تک بھی پہنچا، اور یہی فیض آگے جانشین سلطان الفقراء حضور الحاج فقیر پیر سلطان سرکار تک پہنچا۔ تو یہ جو نقشبندی بڑے آل والے پھرتے ہیں، اور یہ جو بڑے مست نقشبندی پھرتے ہیں، بڑے سکون میں پھرتے ہیں، ان کو یہ توجہ اتحادی غار میں نصیب ہوئی تھی۔ آج جو یہ کیفیات بن جاتی ہیں، آج ایسا لگتا ہے ہمارے مشائخ کے اس مجلس کے اندر کہ جیسے حضور علیہ السلام کا دور آ گیا ہے، تو یہ سارا فیض ہی اس توجہ اتحادی کا ہے جو صدیقیوں کو نصیب ہے۔ اور حضور نے فرمایا نا کہ جو کچھ رب نے مجھے فیوزات عطا کیے تھے وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں رکھ دیے، وہ ابو بکر کے سینے میں رکھ دیے ہیں۔ تو یہ توجہ اتحادی کا فیض ہے۔ اور پھر ادھر ہی اچھا ایک اور یہاں غار میں رکنے کی اس کے پیچھے what was the reason behind it، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ مفتی صاحب یہ آپ کے لیے چھیڑا ہے۔ اس یار بھی پرانے ہیں اور صاحب مزار بھی پرانے ہیں، تو یہ مفتی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس غار میں رکنے کی ضرورت کیا تھی؟ What was the reason behind it؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ دیکھیں جو نبی وہاں سے کفار کی سے بچ کر نکل آئے، جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ بٹھایا سلایا، تو بھائی وہ نبی تو آگے بھی جا سکتے تھے، آگے بھی کافر اندھے ہو سکتے تھے۔ کوئی جواب نہیں ملے گا، صرف ایک ہی جواب ملے گا کہ صدیق کی اس قربانیوں کا رب نے بدلہ جو دینا تھا، کہہ دیا کہ آج جی بھر کے 23 برس میں کسی نے بھی تنہا حبیب کو نہیں دیکھا، میرے یار تو دیکھ لے۔ آج جب اور حضور علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی حضور کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے ابو بکر عمر کے، یہ حضور کو دیکھ کے تبسم کرتے تھے، حضور انہیں دیکھ کے تبسم کرتے تھے۔ تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بہتری جس پہ کرے ناز وہ بہتر صدیق، بہتری جس پہ کرے ناز وہ بہتر صدیق، بہتری جس پہ کرے ناز وہ بہتر صدیق، وہ سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، وہ سروری جس پہ کرے بس ناز کرے، سروری جس پہ کرے نور محمد ناز کرے، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، سروری۔ اب میں نے آپ کی آواز سننی ہے، سروری جس پہ ناز وہ سرور صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، بہتری جس پہ کرے ناز وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ بہتر صدیق، اور چمن
نبوت کی بہار اول چمنستان نبوت کی بہار اول حق مقدم کرے حق مقدم کرے پھر کیوں مؤخر سے چاہے غار ہو چاہے مزار ہو چاہے حجرہ عائشہ ہو حق مقدم کرے پھر کیوں مؤخر سے بس حق مقدم کرے حق مقدم کرے حق مقدم کرے پھر کیوں مؤخر سے چاہے امامت ہو چاہے خلافت ہو حق مقدم کرے چاہے چاہے مزار ہو حق مقدم کرے پھر کیوں مؤخر صدیق حق مقدم کرے پھر کیوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میرے نبی کے ہم سفر، میرے نبی کے ہم سفر، دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف۔ او حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق بہتری جس پہ کرے ناز وہ بہتر